نماز اللہ پاک سے ہم نے عہد کرنا ہے۔ ہر صبح اللہ سے وعدہ کیجئے کہ آپ 5 نمازیں بروقت اور باجماعت ادا کرنے کی کوشش کریں گے اور نماز کے اندر خشوع اور خضوع حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ عہد کی حفاظت، پورا دن اپنے اس عہد کی حفاظت کریں، خاص طور پر فجر اور عشاء کی نماز کی حفاظت کریں، کیونکہ یہ عموماً سستی کی وجہ سے رہ جاتی ہیں۔ ایک مسلمان کی زندگی میں 5 وقت باجماعت نماز سے زیادہ ضروری کوئی چیز نہیں ہے۔ نماز دین کا ستون ہے، یعنی پورے دین کی عمارت کا انحصار نماز پر ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز برائیوں اور فحش کاموں سے حفاظت کرتی ہے اور انسان کے رب سے تعلق کا ذریعہ ہے۔ نماز کی اصل کیفیت کو پانے کے لیے مسلسل مخلصانہ اور سنجیدہ کوششوں کی ضرورت ہے، جس کو انگریزی میں کہتے ہیں کانسٹنٹ ویجیلنس۔ اگرچہ نماز کی اصل کیفیت کو پانے میں کئی سال بھی لگ سکتے ہیں، لیکن ایک مسلمان کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مایوس نہ ہو اور باجماعت نماز خشوع و خضوع سے ادا کرنے کی کوشش جاری رکھے۔ باجماعت نماز ہی خشوع و خضوع حاصل کرنے کا بہترین ذریعہ ہے۔ کچھ لوگوں کو ایک غلط فہمی ہے، مس انڈرسٹینڈنگ ہے کہ وہ نوافل کا تو اہتمام کرتے ہیں، تہجد پڑھتے ہیں، اشراق پڑھتے ہیں، چاشت پڑھتے ہیں، اوابین پڑھتے ہیں، لیکن ان کی قضا نمازیں باقی رہتی ہیں۔ قضا جو ہے ایک قسم کا قرض ہے، تو قرضہ بندے کو پہلے ادا کرنا چاہیے۔ ایک آدمی خیرات کر رہا ہو، خیرات کا ثواب ضرور ہے، لیکن اسی بندے نے اگر قرضہ دینا ہو تو اس کو چاہیے کہ پہلے وہ اپنا قرضہ ادا کرے اور پھر خیرات بعد میں کرتا رہے۔ تو اسی طرح فرض نمازیں ایک قسم کا قرض ہیں، پہلے فرض نمازوں کو ادا کرنا چاہیے اور ان کو پورا کرنا چاہیے۔ اس کے لیے آدمی مفتیان سے مسئلہ پوچھ لے کہ کیسے جو ہے نا وہ ادا کرنی ہے۔ اس کے بعد ہے سیلف آڈٹ، یعنی اپنا احتساب۔ دن کے اختتام پر اپنا احتساب کیجئے، کیا آج اپنے اس عہد کو آپ نے نبھایا ہے؟ اگر نبھایا ہے تو صحیح جو ٹک کا نشان ہے اس کو ادھر ٹک لگا لینی چاہیے۔ نیچے اسکیجول یعنی ٹیبل بنا ہوا ہے، اس کے اندر تاریخیں لکھی ہوئی ہیں، اور اگر نہیں ہو سکا تو غلط اور کسی حد تک جو دائرہ ہے اس میں 0 کا نشان بھی لگائیں۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ خود احتسابی جو ہے نا بندے کو آگے لے جاتی ہے۔ وہ روٹ کاز تلاش کرنی چاہیے کہ اس کی کیا وجوہات ہیں جس کی وجہ سے مجھے نماز کی توفیق نہیں ہو رہی ہے، میں کون سا اللہ پاک سے جو ہے وہ غافل ہوں، کون سا گناہ کر رہا ہوں، اسے توبہ کرنی چاہیے۔ اور جب اللہ کو ذکر کرتے رہیں گے، یاد کریں گے، ذکر آدمی وضو کے بغیر بھی کر سکتے ہیں، جب ذکر کرے گا تو دل نرم ہوگا، اس کے لیے نماز پڑھنا آسان ہوگی۔ اور نماز جو ہے نا قیامت والے دن جو عبادات ہیں ان میں سے جو پہلا جو حکم ہے اس کی جو پرسش ہونی ہے وہ نماز کی ہونی ہے۔ قیامت والے دن جو عبادتوں میں سے پہلی پرسش ہونی ہے، نماز کی پرسش ہونی ہے۔ اس لیے جو آدمی نماز سے جوڑتا ہے وہ مسجد سے جوڑتا ہے، اور جو آدمی مسجد کو آباد کرتا ہے، مسجد اللہ پاک کا گھر ہے، ٹھیک ہے۔ آج ہر آدمی چاہتا ہے میرا گھر آباد ہو، میرے گھر کے اندر برکتیں ہوں، تو آپ نے گھر کے اندر سکون اور برکت اس وقت حاصل ہوگی جب اللہ پاک کے گھر کو آباد کریں گے۔ اور اللہ پاک ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اصل تو بھائی عمل ہے، عمل بھی کرنا ہے اور اللہ پاک سے ڈرنا بھی ہے۔ ایسا نہ ہو عبادت کے اندر غرور تکبر آ جائے تو تکبر بھی اللہ کو پسند نہیں ہے، عاجزی اللہ پاک کو پسند ہے۔ عبادت بھی کرنی ہے اور آپ اندر پھر بھی عاجزی ہو کہ دوسروں کو اچھا سمجھا جائے، دوسروں کو نیک سے سمجھا جائے اور اپنے آپ کو گنہگار سمجھا جائے۔ اور بہترین گنہگار وہ ہیں جو توبہ کرتے ہیں، اللہ پاک توبہ کرنے سے گناہوں کو معاف فرما دیتے ہیں۔ بہت شکریہ جی، تھینک یو ویری مچ۔